ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ اگر وہ صرف ایک شک کا انکاری ہے، وہ یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی نبوت کا، رسالت کا، آپ کی بزرگی کا، آپ کے معجزات کا، آپ کی کرامت کا، آپ کی عظمت کا، اگر وہ اور ان کے نام کا اور ان کی بعثت کا اور ان کی وحی کا اور ان کے پیغام کا اگر وہ انکار کرے اور کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، تو تمام ایمان مختلف حقائق پر لائے ہوئے اس کو فائدہ نہیں دیں گے، وہ ان سب کے ماننے کے باوجود کافر تصور ہوگا۔ ہم کہتے ہیں قادری صاحب، آپ نے عیسائیوں کو راضی کرنے کے لیے بڑا اچھا جملہ کہا کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا بھلے پورے دین پہ عمل کرے جب تک وہ عیسیٰ کی نبوت کو نہ مانے۔ سوال یہ ہے، جن کے جرمٹ میں بیٹھ کر آپ مسکرا رہے ہو، کیا یہ عیسیٰ کی وہی شان مانتے ہیں جو قرآن نے بیان کی؟ قرآن تو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے، عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، قرآن ان کو اللہ کا بندہ گردانتا ہے، اور جن کے جرمٹ میں آپ بیٹھ کر مسکرا رہے ہو، ان کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بندے نہیں ہیں۔ مسلمان واقعی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتا کافر ہوگا، لیکن وہ نبوت ان سے بھی تو منوائیے، ان کی گود میں آپ بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اور کاش آپ نے یہاں قرآن حکیم کی اس آیت کو سنا ہوتا، پڑھا ہوتا، ان کے اس کفری عقیدے پر جن کے ساتھ آپ کرسمس ڈے منا رہے ہیں، کرسمس پارٹی منا رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت اور اتحاد کی فضا قائم کر رہے ہیں، ان کے اس عقیدے پر قرآن کیا کہتا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان ظالموں نے، ان کافروں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ آپ ان عیسائیوں کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے یہ تو کہہ کے کہ اگر کوئی مسلمان عیسیٰ کی علیہ السلام نبوت کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، ہم بھی مانتے ہیں وہ کافر ہے، لیکن عیسیٰ کا مقام قرآن اللہ کا بندہ بیان کر رہا ہے، اور جن نصارہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں یہ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ نہیں اللہ کا بیٹا قرار دے رہے۔ کاش یہ کہتے کہتے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان عیسائیوں کو بھی سنا جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور مسند احمد میں یہ روایت ہے، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس امت کا کوئی یہودی کوئی عیسائی میری آواز کو سنے، میری نبوت کے پیغام کو سنے، اس کو پتہ لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر پوری کائنات کی طرف بھیجے گئے ہیں، ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، وہ میری نبوت کا سننے کے باوجود اگر ایمان نہیں لے کر آتا، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، میری رسالت کو نہیں مانتا، میری شریعت کو نہیں مانتا، تو یہ یہودی اور عیسائی جب مرے گا جہنم میں داخل ہوگا۔ جن نصارہ کی گود میں بیٹھ کے آپ ان کو راضی کر رہے، ان کو نبی کی یہ حدیث میں سنا دیجئے کہ اگر کوئی عیسائی اور یہودی اس کو محمد علیہ السلام کی نبوت کی خبر ملے اور وہ ایمان نہ لے کر آئے، وہ جب بھی مرے گا اہل نار میں سے ہوگا، وہ اہل جنت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اہل جنت میں جانے کے لیے ضروری، اہل جنت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا جائے۔ قادری صاحب فرماتے ہیں جب اہل ایمان اور اہل کفر کی، بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی، عیسائی، مسلمان یہ تینوں بلیورز میں شامل ہوتے ہیں، نان بلیورز میں نہیں۔ یہ مسلمان، یہ اہل ایمان میں شامل ہوتے ہیں، یہ اہل کفر میں شامل نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں ان عیسائیوں کو کافر کہنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ کفار نہیں ہے بلکہ یہ مومن ہیں۔ پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے۔ نان بلیورز کو کفار کہتے ہیں،
علمی اصطلاح میں، اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، مذہب ان کا کوئی بھی ہو۔ تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان، یہ تین مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 73 ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے تثلیث کا عقیدہ رکھا، اور یہ نصارہ جن کی گود میں بیٹھے ہو، قادری صاحب یہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور ان کے کفر کا اعلان اللہ کی کتاب کر رہی ہے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ ایک الہ ہے، دو الہ نہیں ہے، تین الہ نہیں ہے۔ اللہ عیسیٰ مریم، اللہ عیسیٰ روح القدس، یہ الہ نہیں ہے، الہ ایک اللہ ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے اپنی ذات و صفات و عبادت میں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اے اہل کتاب، اے تثلیث کا عقیدہ رکھنے والوں، اے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں، قرآن کا اعلان اگر تم اپنے اس کفریہ جملوں سے باز نہیں آتے تو پھر یاد کرو اے کافرو، تمہیں اللہ کا عذاب علیم پکڑ لے گا۔ قادری صاحب ان کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو کفار نہیں کہا جا سکتا، یہ اہل ایمان میں شامل ہے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اگر یہ اہل ایمان ہے تو قرآن کا فیصلہ، نبی کی حدیث کا فیصلہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہیں، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اگر یہود و نصارہ کفار میں شامل نہیں ہوتے، یہ مسلمانوں کے پھر بھائی ہیں، تو قرآن کی اس آیت کا کیا ترجمہ کریں گے؟ مالک کہتا ہے اے اہل ایمان لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ پکڑو، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں۔ ومن يتولهم منکم فانه منهم، قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھیے، غور کیجئے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، تم میں سے جو ان کی طرف پلٹے گا، جو ان سے دوستیاں کرے گا، جو ان سے محبتیں کرے گا، جو ان کی طرف جائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، انہی میں شامل ہوگا، وہ انہی کے ساتھ ہی قرار پائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ عز و جل ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں منہاج القرآن مسجد کے دروازے ابد الآباد کے لیے اے عیسائیوں تمہارے لیے کھلے ہیں، ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، آپ اپنے گھر میں آئے ہو، ریلیکس رہو۔ ہماری یہ مسجد کے دروازے کوئی ایک دو دن کے لیے نہیں کھلے، ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، قطعاً کسی دوسری جگہ پہ نہیں۔ آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو ابھی مسلمان عبادت مسجد میں کریں گے، اگر آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو مسجد منہاج القرآن کسی ایک وقت کے ایونٹ کے لیے نہیں کھولی تھی، ابد الآباد تک آپ کے لیے کھلی ہے۔ قادری صاحب فرماتے ہیں ابھی نماز کا وقت ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے۔ اے ہمارے عیسائی ساتھیوں، اگر تمہاری نماز کا وقت ہو تو تم بھی اسی مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنا۔ قادری صاحب ان کو راضی کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لو، قرآن ہمیں اطلاع دیتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ ان کے لیے مسجدوں کے دروازے کھولو، آپ ان کے لیے گھروں کے دروازے کھولو، آپ ان کے تہواروں میں شامل ہو جاؤ۔ قرآن کا اعلان وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہ یہودی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، وَلَا النَّصَارَى، یہ عیسائی آپ سے راضی، یہ نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک اے لوگو، جب تک تم ان کی ملت پہ نہ چلو۔ ان کے راضی ہونے کا یہی طریقہ، یہ مسلمانوں کو اسلام سے، ایمان سے نکال کر کفر کی وادی میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ پھر کرسمس کا کیک کاٹا جاتا ہے، اور کیک کٹنے کے بعد کرسمس کا گیت سٹارٹ ہوتا ہے، ساز بج رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے،
اور کرسمس کی مبارکباد کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ پادری یہ گیت گا رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور قادری صاحب بھی مزے لے رہے ہیں، اور عیسائیوں کو راضی کرتے ہوئے رسول اللہ کی حدیثوں کو بھی بھول جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے وہ احکامات جو ساز اور موسیقی کے خلاف ہیں، جو ڈھول اور طبلے کی آواز کے خلاف ہیں، قادری صاحب کو وہ کوئی حدیث یاد نہیں آتی، اور اسی مجلس میں جس میں ساز بھی بج رہا ہے، ڈھول بھی بج رہا ہے، کفار کے گیت بھی گائے جا رہے ہیں، وہ مزے سے سنتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کی مشابہت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کی مشابہت کرتا ہے۔ ولا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، نہ یہودیوں کی مشابہت کرو اور نہ عیسائیوں کی مشابہت کرو، نہ یہودیوں کی جیسے بنو، نہ ان کی مشابہت اختیار کرو اور نہ عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرو۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام، اگر تمہیں کرسمس ڈے منانا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے تہواروں میں شرکت تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں یہودی اور عیسائی ملے تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اگر یہ سلام کریں تو ان کو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے۔ سلامتی کی دعا صرف اہل ایمان کے لیے ہے، یہ اہل شرک اور اہل کفر ہیں، ان کو وعلیکم السلام نہیں صرف وعلیکم کہا جائے گا۔ ان کی مجلس سے اٹینڈ کرنے والوں، ان کے لیے پروگرام منعقد کرنے والوں، مسجدوں کے دروازے کھولنے والوں، ادارہ منہاج القرآن میں بلانے والوں، ان کے لیے دعوتیں کرنے والوں، سنو اللہ کے نبی کیا فرما رہے صحیح مسلم کی اسی روایت میں، جب تم میں سے تمہیں کوئی یہودی اور عیسائی راستے میں ملے تو اس کو راستے کی ایک طرف دھکیل دو۔ یہاں عزت اور تکریم سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں منع کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں کچھ عیسائی پادری کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں، ان میں ایک اکرم مسیح گل MNA ہیں، وہ کہتے ہیں طاہر القادری کی تعریف کرتے ہوئے اور عید مبارکباد دیتے ہوئے کہ ان پروگراموں سے رواداری پیدا ہوتی ہے، عیسائی مذہب امن کی تعلیم دیتا ہے اور ہم امن کے پرچار کرنے والے ہیں، اور اللہ کی قسم اللہ کا یہ دشمن جھوٹ بولتا ہے۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے یہاں پر کرسمس کے حوالے سے پروگرام رکھا ہے، تو ہمیں آج یہاں آ کر اس حوالے سے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی طرح کے لوگ اس طرح کے پروگرام رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھائی چارے اور رواداری کی فضا پیدا ہوگی۔ مسلمانوں کا جتنا خون ان ظالموں نے بہایا اندلس کے اندر، فلسطین کے اندر، آج عراق اور افغانستان کے اندر، اس کا خون کس کے سر پہ ہے اگر تمہارے سر پہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے علماء سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ طاہر القادری کی طرح پروگرام کریں اور عیسائیوں کو اپنی مسجدوں اور اپنے پروگراموں میں بلائیں۔ جو ہے وہ اعتماد کا اظہار تھا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوسرے مذاہب کے دوسرے علماء کرام اسی طرح ڈاکٹر طاہر قادری کی طرح جو ہے وہ اپنا جذبہ رکھیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو ہے یہ ایک بہتر فضا پیدا ہوگی۔ اہل ایمان کی خیرت موجود ہے، اہل ایمان کے سامنے قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہے، اہل توحید مر سکتا ہے لیکن رب کے قرآن اور محمد کے فرمان کے خلاف عمل نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہیں اہل شرک میں سے کچھ لوگ مل گئے جنہوں نے اسلام کے چولے پہنے ہوئے اور تم کو گلے سے لگایا، مگر نہ اللہ کا قرآن محمد علیہ السلام کا فرمان ہمارے لیے دو ٹوک روشنی کا نور اور منارہ ہے جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے اور تمہارے ساتھ معاملات کرنے کی تعلیم ملتی ہے۔ زاہد انور صاحب ایک اور عیسائی وہ آئے، نصرانی آ کر کہنے لگے کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی طاہر القادری صاحب نے عیسائیوں کے لیے محفلیں جمائی تھی اور اپنے دروازے عیسائیوں کے لیے اس وقت کھولے تھے جب بہت سے دروازے عیسائیوں کے لیے بند ہو چکے تھے۔ ہم طاہر القادری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
وجہ غور کرنا ذرا، اسی عیسائی کی، اسی نصرانی کی زبان سے سننا کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے طاہر القادری کے دل میں عیسائیوں کے لیے بہت درد ہے،